یہ نہیں کہا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر جس کے سامنے کیسے لوگ دوسرا بات کرتے وقت 1000 بار سوچتے ہیں اے خاتون تمہاری جرأت کیسے بات کرنے کی. نہیں بھائیو، جہاں حق کی بات آ جائے پھر بڑا چھوٹا نہیں دیکھنا. نبی کریم علیہ السلام نے گفتگو کے انداز یہ سکھائے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر فاروق کے پاس ان کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے بلال کدھر ہے اسے بلاؤ، بلکہ کہتے ہیں یا سیدی، اے میرے سردار آپ کدھر ہے. یہ گفتگو کے انداز کس نے سکھائے؟ محبوب علیہ السلام نے سکھائے. کیوں سکھائے؟ فرمایا لمن علان الکلام، میں بحیثیت نبی اس بندے کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، جنت کے درمیان بہترین گھر کی ضمانت دے رہا ہوں. لمن علان الکلام، جس کی زبان میٹھی اور نرم ہے. دوسرا وہ بندہ فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو کھانا کھلانے والا ہے، جو ضرورت مند کو، حاجت مند کو، بھوکے اور پیاسے کو کھانا کھلانے والا اور پلانے والا ہے. اب بھائیو، یہ بظاہر تو بڑا معمولی سا عمل لگ رہا ہے، کھانا کھلانا کون سا مشکل ہے، لیکن ذرا یاد کریں پچھلے ہفتے میں آپ نے کسی یتیم کو کھانا کھلایا ہو. ہمارے گھروں میں، ہمارے فریجوں میں دیکھیں کتنے ہی ایسے کھانے جو پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں، ہم ڈسٹ بین میں پھینکنا تو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان یاد نہیں ہے کہ اگر جنت چاہتے ہو من اطعم الطعام، جو کسی ماڑے کو کھانا کھلانے والا ہے، کسی یتیم کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلانے والا ہے، کسی مسکین کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے والا ہے، کسی بیوہ کے لیے گھر میں کھانے کا بندوبست کرنے والا ہے. بھائیو یاد کریں، کسی ہفتے میں، عشرے میں یا پورے مہینے میں کیا ہم میں سے کوئی ہے اس سنت کو زندہ کرنے والا؟ یہ سنت جو ہے صرف نبی کریم علیہ السلام کی سنت نہیں، بلکہ یہ سنت ابراہیم بھی ہے. ان کے بارے میں تفاسیر میں اور حدیث میں موجود ہے کہ وہ تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے پاس مہمان نہیں آ جاتا تھا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ معمولی چیز نہیں بتائی کہ من اطعم الطعام، جو کھانا کھلانے والا ہے، جو مہمان نوازی کرنے والا ہے، جو بھوکے کو کھلانے والا ہے، میں اسے جنت کی بشارت دے رہا ہوں، جنت کے اندر گھر کی گارنٹی دے رہا ہوں، جنت کے محل کی گارنٹی دے رہا ہوں. کیونکہ بھائیو یہ کام آسان بظاہر لگتا ہے، لیکن ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے. آج بھی پوری دنیا کے اندر کئی 100 ملین لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک دن میں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. پورے دن میں ایک مرتبہ بھی کھانا نہیں کھانا نصیب ہوتا. ہم دن میں 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں، سونے تک بستر پہ لیٹتے ہیں، ہمارا کھانا اور پینا پھر بھی چل رہا ہوتا ہے اور زبان پہ پھر بھی شکوہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، میرے پاس کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی 40 گھروں تک تمہارا پڑوس ہے، اور اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سویا اور تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ان اللہ آپ جواب دیں ہیں کہ آپ نے اپنے اس پڑوسی کے متعلق خبر گیری کیوں نہیں کی، اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا. اور وہ 40 گھر صرف دائیں جانب؟ بھائیو نہیں، فرمایا 40 گھر دائیں جانب، 40 بائیں جانب، 40 آگے، 40 پیچھے، یعنی پورے کے پورے سرکل میں وہ سارے آپ کے پڑوسی ہیں. گویا کہ نبی کریم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں آپ کے محلے میں آپ کا کوئی جو ہے پڑوسی بھوکا سونا نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، اگر آپ کے پاس اسباب موجود ہیں وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، تو پھر آپ اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے جنت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ضرورت مند کو کھلا دیں یا پلا دیں. عہد نبوی دیکھیں، خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس دیکھیں کہ کئی دن تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی کئی دن گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی کھانا نہیں بنتا تھا. غزوات کے موقع پہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں بھوک پیاس سے برا حشر ہو رہا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی چادر اٹھائی، صحابہ دیکھ کے جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ نبی علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. صحابی نے دیکھا
اور گھر میں جا کے اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا کچھ کھانے کو موجود ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں اور شدید تپتی دھوپ کے اندر ہمارے ساتھ مزدوری کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ اہلیہ نے کہا ہاں 2 یا 3 بندوں کا کھانا میں تیار کر دیتی ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام کو دعوت پہ بلا لو۔ دیکھیں ہمارے محبوب علیہ السلام، ہمارے پیر، انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا دعوت آ رہی ہے چپکے سے نکل جاتے ہیں، بڑے دنوں سے نہیں کھایا، ان کا اللہ وارث ہے۔ صحابی نے دعوت دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے، وہ پیر عطا فرمایا ہے کہ جب صحابی نے آ کے دعوت دی، نبی کریم علیہ السلام ٹیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ میں اعلان کر دیتے ہیں اللہ نے تم سب کے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ صحابی پریشان، اہلیہ نے کہا کہ چند مردوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے کھانا 2 یا 3، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس چیز پہ کتنا زور دیا ہے۔ اور سورہ بدر کے اندر اللہ کا الحاکمین نے کئی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اے انسان تمہیں ہدایت ہم نے دی، تمہیں آنکھیں ہم نے دی، تمہیں ہونٹ ہم نے دیے، بولنے کے لیے زبان ہم نے دی، تم میں سے کامیاب وہ ہے فَقُّ رَقَبَ، جس نے گھاٹی کو پار کر لیا۔ اب وہ گھاٹی کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، لوگوں تم نہیں جانتے کہ وہ گھاٹی کیا ہے جسے پار کرنے پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جسے پار کرنے سے جنت ملتی ہے، جسے پار کرنے سے رب کا تقرب اور رضا ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، وہ گھاٹی پار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ خود بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، آپ کو بھی بھوک اور پیاس لگی ہے، آپ کے بیوی بچوں کو بھی لگی ہے، لیکن آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی مسکین کو کھانا دے دیتے ہیں، کسی یتیم کو دے دیتے ہیں، کسی بے سہارا کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اب یہ وہ گھاٹی ہے جو بڑی دشوار تھی، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اسے پار کر لیا، اور میں صرف جنت نہیں، جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں بہترین گھر جو ہے وہ آپ کا منتظر ہوگا۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں، نبی علیہ السلام اصحاب صفہ کو جو ہے کتاب اللہ و سنت نبی کا علم عطا فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو بڑی شدید بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ایک دودھ کا پیالہ لا کے پیش کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں دسترخوان پہ انواع و اقسام کی چیزیں لگی ہیں اور ہمارا ہاتھ بے دریغ چل رہا ہے، یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، نہ مہمان کا خیال، نہ بھوکے پڑوسیوں کا خیال، نہ محلے میں کسی یتیم مسکین بیوہ خاتون کا خیال، سارا کچھ کھانے کے باوجود کیا کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے ایک دودھ کا پیالہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام کو پتا ہے کہ ابو ہریرہ نے بھی کئی دنوں سے نہیں کھایا اور پیا، بھوک سے نڈال ہو رہے ہیں، بار بار گر رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ کدھر ہے؟ کہا رسول اللہ میں ادھر ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام وہ دودھ کا پیالہ مجھے دے دیں گے۔ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں بھائیوں کہ جو چلتے زمین پہ ہیں اور ان کے چلنے کی آوازیں جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ یہ اللہ کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے ایمان کی گارنٹیاں دی ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن جیسا ایمان لانے کا مجھے اور آپ کو رب نے حکم دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن جیسی استقامت اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ان کے لیے روئے زمین کے ساری نعمتوں کو ہموار کر دیتا، لیکن اللہ کا الحاکمین نے ایمان کی آزمائش لے کے بتایا ہے کہ یہ کھرے ایمان والے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ جو اللہ کافروں کو کھانا دیتا ہے، جو اللہ کافروں کو پینا دیتا ہے، جس اللہ نے کافروں کے لیے اس دنیا کو جنت بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ ان کے لیے بھی دنیا کی نعمتوں کو آسان کر دیتا۔ لیکن بھائیو محبوب علیہ السلام نے میری اور آپ کی تربیت کی ہے کہ باوجود اس سے کہ بھوک پیاس لگی ہے، آپ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی محبت کے لیے اپنی بھوک پیاس کو قربان کر کے کسی اور کی بھوک پیاس جو ہے وہ اس کی پوری کرتے ہیں۔ کتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ کہا ابو ہریرہ یہ دائیں جانب سے شروع کرو۔ اب وہ 70 لوگ اصحاب صفہ کے دائیں جانب سے شروع کیا، سب کو پلایا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ رسول اللہ سب نے پی لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آپ خود پیو۔
پیا۔ رسول اللہ آپ کے لیے کہا ابو پھر پیو۔ رسول اللہ پی لیا، اب آپ کے لیے 3 مرتبہ پلایا۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی اتنا پیٹ بھر کے میں نے دودھ نہیں پیا۔